بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرقات 70 نمبر سبق ہے المحصورات اربع۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں قضیہ شخصیہ، قضیہ تبعیہ اور قضیہ مہملہ اور قضیہ محصورہ۔ ابھی منطقی بحث کرتے ہیں کس سے؟ قضیہ محصورہ سے، اس لیے کہ منطقی جو قوانین ہے وہ عام ہے، اور قضیہ شخصیہ میں زید قائم اور اشخاص جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں، اور ہر ایک کے لیے الگ الگ کو ثابت کرنا ہے، تو اس وجہ سے منطقی قضیہ شخصیہ سے بحث نہیں کرتے، اس لیے کہ اس میں ایک شخصی معین ہے۔ قضیہ طبعیہ بھی قوت میں کس کی طرح ہے؟ قضیہ شخصیہ کی طرح ہے، اس لیے کہ جب ہم کہیں کہ الانسان نوع، تو نوع ہونا یہ انسان کے افراد نہیں ہے، بلکہ نوع نفس مفہوم جو ہے وہ نوع ہے، نفس مفہوم نوع ہے، انسان کے افراد نوع نہیں ہے، اور انسان جو ہے وہ بھی قضیہ شخصیہ کے قوت میں ہے۔ ابھی قضیہ محملہ، تو قضیہ محملہ میں یا تو حکم مثلا خادم رئیس القوم خادمهم، تو ابھی رئیس القوم، بعض رئیس القوم قوم کے خادم ہے یا سب خادم ہے، تو اگر سب خادم ہے تو بھی بعض جو ہے وہ قطعاً ثابت ہے اس میں، اگر بعض ہے تو بھی بعض ثابت ہے، اگر سارے ہیں تو سارے میں بھی بعض ہے، اگر بعض ہے تو وہ بھی صحیح ہے۔ تو یہ محملہ، قضیہ محملہ، یہ قوت میں کس کی طرح ہے؟ قضیہ جزئیہ کی طرح، یعنی اس میں حکم قطعاً بعض پر ہے۔ مثلا ہم کہیں کہ الانسان، بعض الانسان حیوان، یہ قضیہ کیا ہے؟ یہ سچ ہے، صادق ہے۔ اگر آپ کہیں کہ بعض انسان کیا ہے، وہ حیوان نہیں ہے، وہ بھی حیوان ہے، لیکن قضیہ میں صرف بعض ہے انسان کے بارے میں ہے کہ وہ حیوان ہے، اور جو بعض ہے اس سے مسکوت عنہ ہے، اس سے مسکوت عنہ ہے۔ اب اس کے بارے میں اگر دوسرا قضیہ میں ذکر کریں گے کہ وہ بعض بھی انسان ہے، تو یہاں پر قضیہ صادق ہے۔ تو قوت محملہ میں بھی یہی ہے کہ بعض تو ہر حال میں ثابت ہے، چاہے پورے رئیس القوم ہو یا بعض ہو، تو بعض جو ہے یہ کیا ہے؟ قطعاً ثابت ہے۔ تو اس لیے قضیہ محملہ وہ قوت میں کس کی طرح ہے؟ قضیہ جزئیہ کی طرح ہے۔ تو ابھی ہمارے پاس قضیہ محصورہ رہ گیا، تو قضیہ محصورہ، محصورہ اس کو مصورہ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں سور ہے، اور یہ کل اس طرح، یہ کل ہے، یہ بعض ہے، یہ لا شیء ہے، یہ بعض لیسا ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سور کہتے ہیں۔ اور اس سور کو لیا گیا ہے کس سے؟ سور البلد سے، سور البلد۔ سور البلد یعنی شہر کے ارد گرد جو دیوار ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سور البلد۔ وہ جس طرح شہر کا احاطہ کرتے ہیں، تو اس طرح یہ بھی اس قضیے کا محصور، یعنی اس کے افراد کا احاطہ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں سور۔ تو قضیہ محصورہ اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ قضیہ محصورہ کے 4 قسمیں ہیں، 4 قسمیں ہیں، 2 موجبہ کے ہیں اور 2 سالبہ کے ہیں، یا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ 2 کلیہ کے ہیں اور 2 جزئیہ کے ہیں۔ اگر حکم، اگر محمول ثابت ہو موضوع کے سارے افراد کے لیے، محمول ثابت ہو موضوع کے سارے افراد کے لیے، سارے افراد کے لیے ثابت ہو، تو ایک ثبوت ہے، ثبوت، اور ایک ہے کل، سارے افراد۔ تو اگر سارے افراد ہوں تو یہ کلیہ ہے، اگر ثبوت ہو تو یہ موجبہ ہے۔
اگر بعض افراد ہو تو جزئیہ ہے، اور ثبوت ہو تو موجبہ ہے. اگر سارے افراد ہو اور اس سے نفی ہو، سارے افراد سے نفی ہو، سارے افراد سے نفی ہو تو سارے کلیہ ہے اور نفی سالبہ ہے. اگر بعض افراد سے ہو تو جزئیہ ہے، نفی ہو تو سالبہ ہے. یعنی محمول موضوع کے سارے افراد کے لیے ثابت ہو تو اس کو ہم کہیں گے موجبہ کلیہ. اگر محمول موضوع کے بعض افراد کے لیے ثابت ہو تو اس کو ہم کہیں گے موجبہ اور جزئیہ. اگر موضوع کی نفی ہو، محمول کی نفی ہو موضوع کے سارے افراد سے تو اس کو ہم کہیں گے سالبہ کلیہ. اگر موضوع کی نفی ہو اگر محمول کی نفی ہو موضوع کے بعض افراد سے تو اس کو ہم کہیں گے سالبہ جزئیہ. تو اگر آپ سے کوئی کہے کہ محصورات کتنے ہیں تو محصورات کے 4 قسمیں ہیں. ایک ہے موجبہ کلیہ، دوسرا موجبہ جزئیہ، ایک ہے موجبہ سالبہ کلیہ اور دوسرا ہے سالبہ جزئیہ. تو محصورہ کی 4 قسمیں ہیں. اگر حکم ثابت ہو موضوع کے سارے افراد کے لیے تو ایک ہے ثبوت اور ایک ہے کلیت، تو موجبہ کلیہ. اگر محمول ثابت ہو موضوع کے بعض افراد کے لیے تو بعض جزئیہ اور ثابت ہے تو موجبہ. اگر محمول موضوع کے سارے افراد سے نفی ہو تو سالبہ کلیہ. اگر محمول موضوع کے بعض افراد سے نفی ہو تو اس کو کہتے ہیں سالبہ جزئیہ. تو کل انسان حیوان، تو یہاں پر موضوع کے ساتھ کل لگا ہے، اس کی کل افراد مراد ہے تو کلیہ ہے. اور حیوان جو محمول ہے اس کے سارے افراد کے لیے ثبوت ہے، اس کی ثبوت ہے، نفی نہیں ہے تو موجبہ ہے. بعض الحیوان ہے تو جزئیہ ہے، اور اسود کو ثابت کیا ہے حیوان کے بعض افراد کے لیے تو اس میں کیا ہے، یہ موجبہ ہے. یہاں پر لا شیء ہے، لا شیء، اور یہ شیء اس سے مراد ہے کہ کوئی چیز بھی نہیں، تو سارے کلیہ ہے اور نفی ہے تو سالبہ ہے، لا نفی کے لیے ہے. بعض جزئیہ ہے اور لیسا نفی ہے تو سالبہ ہے. تو اسی طرح اگر محمول موضوع کے سارے افراد کے لیے ثابت ہو تو موجبہ کلیہ. اگر محمول موضوع کے بعض افراد کے لیے ثابت ہو تو موجبہ جزئیہ. اگر محمول موضوع کے سارے افراد سے نفی ہو تو سالبہ کلیہ. اگر محمول موضوع کے بعض افراد سے نفی ہو تو سالبہ جزئیہ. تو ہمارے پاس محصورات بنتے ہیں 4. نمبر 1 ہے احدى الموجبة الكلية، ثانی ہے الموجبة الجزئية، السالبة الكلية، السالبة الجزئية. یہ ہے اس کی مثالیں اور یہ اس کے نام ہے، تو اس کا نام یاد رکھنے ہیں. پھر ہم آگے سبق میں جو سور ہے، سور القضیہ، اس کے الفاظ کو کہ موجبہ کلیہ کے سور کیا ہے، موجبہ جزئیہ کی سور کیا ہے، سالبہ کلیہ کے سور کیا ہے اور سالبہ جزئیہ کی سور کیا ہے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.